لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی شانہ کی توفیق سے آج صرف ایک حدیث کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور مختصر طریقے سے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. حدیث بہت مشہور ہے. اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل. جب اللہ تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو ندا دیتے ہیں. اور ندا دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اس سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہو وہ ہم اس کے لیے کریں. ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے لیے جو جو چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری حیثیت کے مطابق ان کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری حیثیت کے مطابق ان کے لیے اچھے اچھے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری حیثیت کے مطابق ان کے لیے اچھے مکان کی فکر کرتے ہیں. غریب لوگ صبح سے شام کاموں میں لگتے ہیں، کماتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک دن کام کر لیا پورے ہفتے میرے کھانے کا تو انتظام ہو گیا ہے، اب بچے جانے ان کا کام جانے. نہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے فیلنگ ہوگی، ہمارے دل میں کسی کے لیے جگہ ہوگی تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو جو چیزیں ان کے لیے اچھی ہو، جو جو چیزیں ان کے لیے مفید ہو، جو جو چیزیں ان کو خوش کرے، ہم ان چیزوں کو ان کے لیے مہیا کریں، اور جو جو چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہوں، جو جو چیزیں ان کی دنیا کے لیے نقصان دہ ہو، دین کے لیے نقصان دہ ہو، آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، ان چیزوں سے ہم بچائیں ان کو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی شانہ کو اندر کچھ فیلنگز محسوس ہوتی ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے.
اس لیے کہ جو محبت کی فیلنگز ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ انفعالی کیفیات اندر جو محسوس ہوتی ہے، یہ انسانوں کو ہوتی ہے، مخلوق کو ہوتی ہے. یہ کمزوریاں ہیں. اندر دل میں ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے، اور اس فیلنگ کے نتیجے میں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اس کے لیے ایسی چیز کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مگر اسے خوش کرنے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں، اس کی ضد کی وجہ سے. جیسے بچوں کے سامنے ماں باپ عاجز آ جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم محبت سے مغلوب ہو کر، فیلنگز اور ایموشن سے مغلوب ہو کر خود ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کے لیے مفید چیز ہے، چلو ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ جو اندر ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، ایموشنز، یہ تو کمزوری کی دلیل ہے. اچھا، ہمیں محبت ہو جاتی ہے کسی سے، اور ہمیں اگر کوئی کہے کہ ان سے محبت کرنا بند کر دو، تو ہم نہیں کر سکیں گے. وہ محبت تو دل میں ہے. تو جیسے ہمارے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایسے محبت کے جذبات اگر اللہ میں بھی پیدا ہوتے تو اللہ کمزور ہوتا، اس لیے کہ محبت کو روک نہ سکتا. اگر جس سے محبت ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے تو ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہے وہ ہم سے دور ہو جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں جس سے محبت ہے وہ ہمارا کہنا نہ مانے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ حدیث میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ لو وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ دو کام کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچاتا ہے. جو مانگتا ہے دے دیتا ہے، بشرطے کہ نقصان نہ ہو. بچوں سے محبت ہوتی ہے، بازار میں چلے گئے، بچے کہتے ہیں کہ ابو آئس کریم کھلاؤ، تو خرید کر دے دیتے ہیں. ایک آئس کریم کھانے کے بعد دوسری مانگتے ہیں تو منع کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا، اس لیے کہ نقصان دہ ہے. فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں. تو بندوں کے دلوں میں جب کسی کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے محبت ہوتی ہے وہ ان سے خوش رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ فائدہ، کلی فائدہ نہیں. اس لیے کہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو کلی فائدہ پہنچا سکے، ٹوٹل فائدہ پہنچا سکے. اس لیے کہ ہر مخلوق لمیٹڈ ہے، محدود ہے اس کی صلاحیت ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے دل میں کچھ جذبات ایسے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ مس کرنے لگتے ہیں اس بندے کو، جیسے ہمارا ہوتا ہے. اور وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور دکھ ہوتا ہے اور ڈپریشن جیسا ہو جائے. یہ محبت نہیں ہے. اللہ محبت کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ محبت کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ آف محبت ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. اور اللہ تعالی شانہ ہمیں دنیا اور دین اور آخرت ہر اعتبار سے ٹوٹل نفع پہنچاتے ہیں، اور دنیا اور دین اور آخرت کے اعتبار سے ٹوٹل نقصان سے بچاتے ہیں. حدیث میں یہی فرمایا گیا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ
جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، راضی ہو جاتا ہوں. دنیا میں آپ کو ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے ان سے محبت ہے مگر میں ان سے راضی نہیں ہوں، میں ان سے نہیں. وہ اوپر سے ناراض ہوگا، اندر راضی ہوگا. جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، یعنی جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے کانوں کی پھر حفاظت کرتا ہوں کہ میرا بندہ کوئی غلط چیز نہ سنے جس سے اس کی آخرت خراب ہو جائے. وبصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، یعنی میں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں کہ وہ ایسی چیز کو نہ دیکھے جس سے اس کی آخرت برباد ہو جائے. ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے قدم جس رخ پہ وہ جانا چاہتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہوں کہ غلط جگہ پر نہ جائے، غلط جہت میں نہ جائے، غلط کام کے لیے قدم نہ اٹھے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. خلاصہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک اس کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کا میں محافظ بن جاتا ہوں. ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی ہاتھ کا محافظ بن جاتا ہوں، ہاتھ کی حفاظت کرتا ہوں. غلط چیز کو پکڑ نہیں سکے گا. اور وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کو دوں گا. جسے ماں باپ کو محبت ہو جاتی ہے بچوں سے تو جو مانگتے ہیں دیتے ہیں. وَلَئِن سَأَلَنِي مانگتا ہے تو ضرور دوں گا. ہاں اگر اس کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے تو نہیں دوں گا، پھر اس کو آخرت میں دوں گا اس کا بدلہ. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ مانگے گا تو میں ضرور پناہ بھی دوں گا. تو اللہ کی محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے، ہیپی ہوتا ہے اللہ کہ بندہ اچھا ہے. اور پھر اللہ تعالی شانہ اس کے لیے جتنی چیزیں مفید ہیں وہ ساری دیتے ہیں، اور جتنی چیزیں نقصان دہ ہیں ان چیزوں سے اس کو بچاتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اذا حب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کر لیتے ہیں، جب کوئی بندہ ایسے کام کرتے کہ اللہ پسند کر لیتے ہیں، اللہ اسے لائک کرنے لگتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے. اذا حب اللہ عبدا، اللہ پسند کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ اسے سب اچھی چیزیں دیتے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ دیتے ہیں کہ حضرت جبریل کو بلاتے ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو ندا دیتے ہیں کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. انی احب فلانا فاحبہ. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی شانہ خود اعلان کرتے ہیں کہ انی احب فلانا حضرت جبریل کے سامنے، اور نام لیتے ہیں میرا اور آپ کا کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. ذکر کرتے ہیں، ہمارا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ ہماری بات کرتے ہیں حضرت جبریل کے ساتھ کہ میرا فلاں جو بندہ ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، تو تم کو میں حکم کرتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو. محبت کرو تم بھی اس سے. حضرت جبریل جو ہیں اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالی شانہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ.
یعنی حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ شان حکم فرماتے ہیں. فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے کہ تم اعلان کرو آسمان والوں میں. ڈنکا بجتا ہے. 5, 25, 50, 100 آدمیوں کے سامنے ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے. حالانکہ مخلوق میں اگر ہماری کوئی تعریف ہو رہی ہے تو کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا اتنے سالوں میں کہ آج کا تعریف کرنے والا کل گالی دیتا ہے؟ آج پھولہار پہنانے والا کل جوتا پھینکتا ہے. آج دعوت دینے والا کل دھکے دیتا ہے. لیکن پھر بھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں. کوئی ہماری تعریف کرتا ہے, کوئی ہمارا اچھا خیر ذکر خیر کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہوگی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی جتنی مخلوق ہیں, جو زندہ مخلوق ہیں, ان سب کے سامنے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جس کا میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں, نام ہمارا بولا جائے گا وہاں کہ فلاں بندہ محمد سلیم ابن ابراہیم دھورات, اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے, اس کے قابل بنا دے ہمیں. تو کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہو سکتی ہے کہ حضرت جبریل امین آسمان کی مخلوقات کے سامنے میرا اور آپ کا نام لے کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. فلاں فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے, فلاں ابن فلاں سے. فَأَحِبُّهُ, تم بھی اس سے محبت کرو. بس اتنا وہ کہتے ہیں کہ آسمان والے جتنے بھی ہیں ان سب میں ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سب ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں, فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالی شانہ اس شخص کے لیے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. یعنی اس شخص کی زمین میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے نا, ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے. اب یہ اللہ کی جو اس کے ساتھ محبت ہے وہ کتنی ہے اس پر مدار ہے. وہ کتنا محبوب ہے اللہ کی نظر میں. کوئی اتنا محبوب ہوگا تو کوئی اس کے اوپر محبوب ہوگا تو کوئی اس سے بھی اوپر محبوب ہوگا. تو جو بھی اس سے ملے گا, جو بھی اس کو دیکھے گا, وہ اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرے گا. اور جو بدباطن ہے, دل جن کے گندے ہیں, دل جن کے برے ہیں, جو اپنے دلوں میں حسد کو جگہ دیتے ہیں, بغض کو جگہ دیتے ہیں, نفرت کو جگہ دیتے ہیں, دشمنی لیے پھرتے ہیں, وہ بھی اپنے دل میں اس کے لیے محبت پاتے ہیں. مگر محبت کے اوپر ان کی دشمنی کا غلبہ ہوتا ہے, حسد کا غلبہ ہوتا ہے, اس لیے وہ اعتراف نہیں کرتے. دوست دشمن سب تیرے قائل ہیں مگر, دوست بھی تیرا قائل ہے اور دشمن بھی تیرا قائل ہے. دوست دشمن سب تیرے قائل ہیں مگر, جو دوست ہے وہ دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی قائل ہوتا ہے. دوست کہ میرا یہ دوست ہے بہت اچھا ہے, میرا یہ ساتھی ہے بہت اچھا ہے, میرا کزن ہے بہت اچھا ہے, بہت سخی ہے, بہت نیک ہے, میرے استاد ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, میرا شاگرد ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, فلاں مسجد کے امام صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں.
فلاں تاجر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو دل میں بھی محبت ہے اور زبان سے بھی. اور جو حسد کرنے والا ہے، بغض کرنے والا ہے، دل میں تو ہے محبت، مگر اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر سکتا، تو دل ہی دل میں بات رہتی ہے، زبان پر نہیں لاتا، زبان پر بری باتیں لاتا ہے. تو شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی، دوست دشمن سب تیرے قائل ہیں، مگر کوئی قائل ہے زباں سے، کوئی قائل دل سے ہے. کوئی قائل ہے زباں سے. یہ جو زباں سے قائل ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کسی اوپر اوپر سے قائل ہے، دل سے نہیں. کوئی قائل ہے زباں سے کا مطلب ہے کہ دل سے محبت، دل میں محبت ہے، اور چونکہ کوئی دوسری رکاوٹ نہیں ہے حسد کینہ وغیرہ کی، تو من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ خوب کرتا ہے، تو زبان پر آ جاتی ہے. اور وہ دوسری جماعت کوئی قائل دل سے ہے، دل میں تو ہے مگر زبان پر نہیں آ سکتا. فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. کبھی کبھی ایک علاقے میں، ایک خطے میں مقبولیت، محبوبیت عطا کی جاتی ہے، ایک حلقے میں محبوبیت ہوتی ہے، غیر مسلموں میں بھی محبوبیت ہوتی ہے، جانوروں میں بھی محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں. وہ کسی جنگل سے گزرے گا تو ایذا پہنچانے والے جانور ادھر ادھر ہو جائیں گے، اس لیے کہ محبوبیت سب کے دلوں میں ہے. فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. تو اس حدیث میں کیا بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالی شانہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالی شانہ جب اپنے کسی بندے کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کے نقصان سے بچانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں. ان میں سے ایک کام یہ بھی کر دیے، نفع پہنچاتے ہیں، کہ اس کو حضرت جبریل کا محبوب بناتے ہیں، اس کو آسمان والوں کا، فرشتوں کا محبوب بناتے ہیں، اور اس کو زمین والوں کا بھی محبوب بناتے ہیں. تو اللہ اور اللہ کی مخلوق کا محبوب جو بن جاتا ہے، اسے پھر کسی چیز کا ڈر رہتا ہے؟ اسے کسی چیز کی فکر رہتی ہے؟ وہ تنہا گھر میں ہوگا تو بھی نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کا وہ محبوب ہے. وہ جنگل بیابان میں اکیلا ہوگا تو بھی وہ نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کا محبوب ہے تو کل کائنات کا محبوب ہو گیا. موت قریب آئے گی تو وہ گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو فرشتہ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، میں تو اس کا محبوب ہوں. قبر میں اللہ رکھیں گے تو میں تو زمین کا بھی محبوب ہوں، اور زمین میں جو مخلوق ہوں گے ان کا بھی محبوب ہوں. مجھے کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، سانپ بچھو مجھے ڈنسنے کے لیے نہیں آئیں گے. اب یہ محبوبیت جو ہے، اللہ کا محبوب بننا، یہ کیسے ہوگا؟ بندہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اپنی امت کو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری اتباع کرو، میری نقل کرو، مجھے کاپی کرو، اپنے عقیدے میرے عقیدے جیسے بناؤ.
اپنی عبادتیں میری عبادتوں جیسی بناؤ، اپنے معاملات میرے معاملات جیسے بناؤ، اپنی معاشرت میری معاشرت جیسے بناؤ، اپنے باطن کے اخلاق میرے اخلاق جیسے بناؤ. یحببکم اللہ، تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اور حدیث قدسی میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میرا بندہ کسی چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہو ان چیزوں سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں ان کو جب وہ بجا لاتا ہے اس کا یہ بجا لانا مجھے جتنا محبوب ہے اتنا اور کوئی چیز نہیں. فرائض بجا لاتا ہے، واجب بجا لاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، اس سے مجھے جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں. اور پھر میرا بندہ اتنا نہیں کرتا کہ وہ فرض کو بجا لاتا ہے، واجب کو بچا لاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا ہے. وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرا قرب اور حاصل کرنا چاہتا ہے اور قریب ہونا چاہتا ہے، اور وہ سنن مستحبات اور نوافل کا بھی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اہتمام کرتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا دیتا ہوں. تو اس آیت میں کیا فرمایا کہ میرے نبی کی جو اتباع کرتا ہے اس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں. اور اس حدیث قدسی میں ہی بتایا کہ محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں ان کا بھی وہ اہتمام کرے اور جو چیزیں میں نے فرض نہیں کی ہیں ان کا بھی اہتمام کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کا اہتمام کرتے تھے. تمام فرائض کا معنی صرف نماز آپ کے ذہن میں نہ آئے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق، ان پانچوں شعبوں میں جو بھی چیزیں فرض ہیں، جو بھی چیزیں واجب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا اہتمام فرماتے تھے. ان پانچوں شعبوں میں جو بھی چیزیں حرام ہیں اور جو بھی چیزیں مکروہات تحریمیہ سے تعلق رکھتی ہے ان سب سے آپ بچتے تھے، اور مزید اس پر سنن، مستحبات، نوافل وغیرہ کا خوب اہتمام کرتے تھے. یہ ہے اتباع، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. یہ جو ذہن میں آتا ہے نا کہ میری اتباع کرو تو تم محبوب ہو جاؤ گے، میری اتباع کرو تو تم محبوب ہو جاؤ گے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ میری سنتوں پر عمل کرو تو تم محبوب ہو جاؤ گے. اور سنتوں سے کیا مراد؟ چند سنتیں. مسواک ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، اکڑو بیٹھنا ہے جو کھانے کے آداب ہوتے ہیں، سونے کے لیے دائیں کروٹ پہ سونا ہے، دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھنا ہے. یہ سب سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہاں، یہ بھی سنتیں ہیں اور بہت قیمتی سنتیں ہیں. کتنی قیمتی ہیں؟ ان میں سے ایک سنت اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بدلے میں جو کچھ ہمیں آخرت میں ملے گا وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. مگر یہ جو سنتیں ہیں نا جن کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بایاں پاؤں رکھتے ہیں، لیفٹ فٹ رکھتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو رائٹ فٹ باہر پہلے نکالتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ رکھتے ہیں پھر بایاں ہاتھ، کوٹ نکالتے ہیں، کوٹ اتارتے ہیں تو پہلے بایاں ہاتھ پھر دایاں ہاتھ. یہ جو سنتیں ہیں یہ کتنی قیمتی ہیں. ان میں سے ایک ایک سنت
دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں کسی سے ایسا کہوں کہ یہ ایک چیک ہے. چیک بیٹا یہ چیک ہے. یہ جو چیک ہے نا یہ ہائی فیلڈ میں جتنے مکانات ہیں نا ان سب سے قیمتی ہے یہ چیک. یہ پیپر جو ہے وہ سب سے قیمتی. تو جو واقف کار نہیں ہوگا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہائی فیلڈ میں جتنے مکانات ہیں وہ 10 ٹریلین کے بنتے ہیں مکانات. اس کے اندر چیک کے اندر 20 ٹریلین ہے. تو جب گھروں کو دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے مکانات, اتنے بڑے بڑے گارڈن, اور یہ ایک پیپر ان سب سے بہتر. جب بینک میں جائے گا اور بینک سے پوچھے گا اور بینک کہے گی کہ یہ جو تمہارے پاس ہے نا یہ 2 ہائی فیلڈز کو خرید سکتا ہے. یہ اچھا تب پتا چلے گا کہ یہ قیمتی ہے. تو اس وقت جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے, یہ چیک ہے, یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس چیک کو جب آخرت میں جا کر آخرت کی بینک میں ہم پیش کریں گے اور اس کے بدلے میں جنت ملے گی تو پتا چلے گا. اس لیے کسی بھی سنت کو حقارت کی نظر سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. صرف سنت ہی تو اٹس اونلی سنت نہیں. ملامت کرو خود کو. یہ نہیں کہ اٹس اونلی سنت, صرف سنت ہی تو ہے. ملامت کرو کہ اٹس سنت آف مائی بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم and I am so lazy, I am so careless. So many people are practicing this sunnah of my beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam. They have connected themselves to my beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam through this sunnah, and I am so careless, I am so negligent, I am so ghafil, I am so useless. تو سنت کو انسگنیفیکنٹ مت سمجھو کہ سنت اٹس اونلی سنت. نہیں, کیا سوچو کہ یہ سنت میری لائف میں نہیں ہے اس لیے میں انسگنیفیکنٹ ہو گیا. اگر یہ سنت میری زندگی میں آتی تو میں سگنیفیکنٹ ہو جاتا. تو یہ جو سنتیں ہیں کسی بھی سنت کو چھوٹا نہیں کہنا چاہیے جی, مگر یہ اللہ کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں جو مستحب چیزیں ہیں, نفل چیزیں ہیں, یہ کیٹیگری کے اعتبار سے بالکل نیچے آتی ہیں. اور پھر اوپر جو ہے سنت غیر موقدہ, اس کے اوپر سنت موقدہ, اس کے اوپر واجب, اس کے اوپر فرض. تو جب یہ جو بالکل نیچے آتی ہے سنتیں, مستحبات, ڈے ٹو ڈے لائف کی سنتیں, جب ان میں سے ایک دنیا وما فیہا سے بہتر ہے تو پھر سنت غیر موقدہ کا کتنا مقام ہوگا. اور جب سنت موقدہ کا اتنا اونچا مقام ہے تو سنت غیر موقدہ کا, تو سنت موقدہ کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اور سنت موقدہ کا اتنا اونچا مقام ہے تو پھر واجب کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اور جب واجب کا اتنا اونچا مقام ہے تو پھر فرض کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اور جب ایک فرض کا اتنا اونچا مقام ہے تو 2 فرضوں کا کتنا ہوگا, اور 3 فرضوں کا کتنا ہوگا, اور 100 فرضوں کا کتنا ہوگا, اور 1000 فرضوں کا کتنا ہوگا. جب ایک بندہ تمام فرائض کو ادا کرتا ہے, تمام واجبات کو ادا کرتا ہے, تمام حرام سے بچتا ہے, اور تمام مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے, اور اگر ان میں سے کسی میں غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, فروگزاشت ہو جائے تو توبہ کرتے, یہ بھی فرض ہے, اس کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہوگا. یہ ہے اتباع. جی ہاں, اگر میں مسواک کرتا ہوں تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں. میں مسواک کر رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. آپ مسواک بھی کر رہے ہیں اور بیت الخلا میں لیفٹ فٹ سے بھی جاتے ہیں, آپ بھی اتباع کر رہے ہیں, مگر آپ کی اتباع ڈبل ہو گئی. یہ مسواک بھی کر رہے ہیں,
بیت الخلا میں لیفٹ فٹ سے بھی جاتے ہیں اور مسجد میں بھی رائٹ فٹ سے آتے ہیں. ان کی اتباع ٹریبل ہو گئی. اتنی اتباع کرنی ہے ہمیں، اتنی اتباع کرنی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائے. ہماری نماز ان کی نماز جیسی ہو جائے، ہمارا روزہ ان کے روزے جیسا ہو جائے، ہماری تہجد ان کی تہجد جیسی ہو جائے، ہمارا چہرہ ان کے چہرے جیسا ہو جائے، ہمارے کپڑے ان کے کپڑے جیسے، ہمارے سر کے بال ان کے سر کے بالوں جیسے، ہماری پرائیویٹ لائف ان کی پرائیویٹ لائف جیسی، اور ہماری پبلک لائف ان کی پبلک لائف جیسی، ہماری تلاوت ان کی تلاوت جیسی، ہمارا سجدہ ان کے سجدے جیسا، ہمارا رکوع ان کے رکوع جیسا، ہمارا عمرہ ان کے عمرے جیسا، ہمارا حج ان کے حج جیسا، ہمارے عقائد ان کے عقائد جیسے، ہماری عبادتیں ان کی عبادتیں جیسی، ہمارے معاملات ان کے معاملات جیسے، ہماری معاشرت ان کی معاشرت جیسی، اور ہمارے اخلاق ان کے اخلاق جیسے. تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کامل اتباع. یہ اعلیٰ درجے کی اتباع. اس اعلیٰ درجے کی اتباع میں جو محبوبیت نصیب ہوتی ہے اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. یہ یحببکم اللہ کا بہت اعلیٰ درجہ، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ. ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ علم الدین رحمہ اللہ تعالی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دو بڑے بڑے خلفاء تھے. ایک تو حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحب زادے، اور بھی بڑے خلفاء تھے مگر یہ دو بہت بڑے تھے. اور دوسرے حضرت شیخ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ. عالم نہیں تھے مگر حضرت کے بڑے خلیفہ تھے، اور بڑا فیض آگے عام ہوا ان کے ذریعے. اور یہ شاہ علم الدین بڑے عالم تھے اور وہ ان سے مرید ہوئی شیخ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ سے، اور ان کی طرف سے خلافت ملی. علم اللہ، شاہ علم اللہ، شاہ علم اللہ. تو یہ جو ہے عالمگیر کے زمانے میں کہ یہ بزرگ ہیں. بادشاہ عالمگیر نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا. اب اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فکر کی بات ہے کہ کیا دنیا میں کیا ہونے والا ہے. تو تعبیر دینے والوں کو بلایا، مختلف لوگ آئے، مختلف خواب کی تعبیریں انہوں نے بیان کی. اس لیے کہ خواب کی تعبیر جو ہے ایک مستقل فن ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے لگے کہ اچھا ہے، اچھا خواب ہے، برا خواب ہے تو کسی کے سامنے بیان مت کرو. برا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے کا. اگر کوئی برا خواب دیکھے اور برا خواب دیکھ کر کے نیند سے بیدار ہو جاوے تو وہ کہے کہ اللہ میں اس برے خواب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور شیطان سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور وہ پہلو بدل دے اپنا. اگر آنکھ کھلے اس وقت دائیں طرف لیٹا ہوا ہے تو بائیں طرف لیٹ جائے، بائیں طرف مڑ جاوے، بائیں طرف ہے تو دائیں طرف مڑ جاوے، اور اپنی بائیں طرف جو ہے تھکارے، ایسا 3 مرتبہ تھکارے.
اور اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے. کتنے کام کرنے ہیں؟ 5 کام. پہلا کام کیا ہے؟ تھکارے، پھر کہے کہ اللہ میں اس خواب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، شیطان سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر پہلو بدل دے، اس طرف ہو تو اس طرف ہو جائے، اس طرف ہو تو اس طرف ہو جائے، اور اس کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرے. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس خواب کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس خواب کا جو بھی نقصان پہنچنے والا ہوگا نہیں پہنچے گا. اچھا خواب ہے تو بیان کرو. کس کے سامنے بیان کرو؟ جو خواب کی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو اور آپ سے ہمدردی رکھنے والا ہو. کس کے سامنے بیان کرنے کا؟ آپ سے ہمدردی رکھنے والا ہو، مخلص ہو آپ کے معاملے میں، اور خواب کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہو. اب ایک شخص آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، بہت چاہتا ہے آپ کو، لیکن وہ خواب کی دنیا کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے سامنے آپ بیان کریں گے تو وہ کیا بولے گا؟ اس سے آپ کو کون سی تعبیر ملے گی؟ اس سے آپ کو کون سی رہنمائی ملے گی؟ اور بہت ماہر ہے خواب کی تعبیر میں، مگر اس کو آپ سے حسد ہے، آپ سے کینہ ہے، آپ سے بغض ہے، وہ آپ کی ترقی کو نہیں چاہتا. اس کو اگر آپ نے خواب بتایا اور وہ سمجھ گیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے تو اس کا حسد اور بڑھے گا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ میرے ابا میں نے آج عجیب خواب دیکھا، 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں، اور وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، فوراً اس کی تعبیر سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف کے ابا میں، یوسف کی امی اور یوسف کے 11 بھائی یوسف کے سامنے جھکیں گے. اس زمانے میں رسپیکٹ میں جھکنا جائز تھا، تو یوسف کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ ہم سب، اور وہ ہوا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب 11 بھائی، ابا اور امی، سب یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً جھک گئے. تو سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ میرا بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے لیکن اس کا مقام اونچا ہونے والا ہے، اور یہ ہونہار ہے بچپن ہی سے، میرا لاڈلا بھی ہے، اس لیے اس کے بھائی جو ہیں اسے حسد کرتے ہیں. تو اگر یہ خواب ان کے کانوں تک پہنچا اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہوگی خوابوں کی، اور اگر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ والا ہے کہ یوسف ایک دن مقام اتنا ہو جائے گا یوسف کا کہ ہمیں جھکنا پڑے گا یوسف کے سامنے، تو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. سوتیلے بھائی تھے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو خواب مت بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی مکر کریں گے، نقصان پہنچائیں گے. تو اچھا خواب ہو تو کس کو بتائیں؟ ایسے شخص کو جو آپ کا خیر خواہ بھی ہے، آپ کا ہمدرد بھی ہے، اور اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے. تو شاہ عالم اللہ صاحب کے زمانے میں دیکھا خواب عالمگیر نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. تو تعبیر پوچھی، اس کو پوچھی، اس کو پوچھی، اس کو پوچھی، اس کو پوچھی، لیکن دل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا. وہ بھی بڑے عالم تھے، عالمگیر رحمہ اللہ تعالی، اللہ والے تھے.
تو پوچھتے رہے بھائی فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، بھائی دیکھو کوئی ہے. ایک معبر آئے، ایک عالم آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شاہ علم اللہ کا انتقال ہو گیا ہے. پہچانتے تھے شاہ علم اللہ کو، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے عالم ہیں، کہ شاہ علم اللہ کا انتقال ہو گیا. اس خواب کی تعبیر یہ تحقیق کی. اس زمانے میں فاصلے بھی ہوتے تھے اور مواصلاتی نظام، کمیونیکیشن کا نظام اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ ٹیلی فون کر کے پوچھ لیا. تحقیق کی تو پتا چلا کہ جی ہاں شاہ علم اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معنی یہ ہے کہ شاہ علم اللہ کا انتقال ہو گیا؟ تو اس عالم نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں سب سے بہتر ڈپلیکیٹ کاپی یہی تھی اس وقت. سنت طریقے کے مطابق جتنی زندگی ان کی تھی اتنی کسی کی نہیں. ان کی زندگی میں فرائض بھی تھے، واجبات بھی تھے، حرام سے بچنا بھی تھا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا بھی تھا، اور مکروہات تنزیہیہ سے بھی بہت بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور سنت مؤکدہ کا اہتمام اور سنت غیر مؤکدہ کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام، اور سنت اور نوافل کا بھی اور مستحبات کا بھی. تو جیسی کاپی یہ تھے ایسی کاپی اور کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا معنی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاپی ہے ابھی اس وقت اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ شاہ علم اللہ ہے. بعض لوگ ایسا مقام حاصل کر لیتے، اتنا بلند مقام. تو میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں گے، کامل اتباع، ان چھوٹی چھوٹی سنتیں جو جن پر ہمارا عمل ہے ان کو جاری رکھیے، بلکہ ان کو بڑھائیے، خوب بڑھائیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل ترمذی جو ہے وہ انگریزی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، اس کو حاصل کیجیے، اس کو پڑھیے، اور ان سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیے جن کی آپ میں اور میرے اندر سکت ہے، جو ہم برداشت کر سکتے ہیں. بعض سنتیں ایسی ہیں کہ ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. اس سنت پہ اگر عمل کرنے ہم جائیں گے تو بہت جلدی بیمار ہو جائیں گے. ان پہ عمل کرو. اور جن پر عمل نہ کر سکے ایسی مشکل سنتیں، ان سے محبت رکھو. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ سنتیں جن سنتوں پر مجھ سے اور تم سے عمل نہیں ہو سکتا، ان سنتوں سے محبت رکھو، محبت رکھو ان سنتوں سے. اور حضرت مثال دیتے تھے کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ میٹھی چیز کھا تو نہیں سکتا، مگر میٹھی چیزوں سے محبت بہت ہوتی ہے اسے. تو جب بھی اس کی نظر پڑتی ہے کسی میٹھی چیز پر تو کھائے گا نہیں، مگر دل میں تمنا بہت ہوگی کہ کاش کہ میں بھی کھا سکتا. تو کوئی مشکل سنت کو دیکھو جس پر عمل نہیں ہو سکتا تو دل میں محبت اتنی ہونی چاہیے سنتوں سے کہ کاش کہ میں بھی یہ سنت پہ عمل کر سکتا. اور جو کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے. اور پوری شریعت اتباع کامل، اگر یہ ہم نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، ہے نا. اور محبوب ہو جائیں گے تو اللہ تعالی شانہ کیا کریں گے؟ ہمارے کان کی حفاظت کریں گے، ہماری زبان کی حفاظت کریں گے، ہماری آنکھوں کی حفاظت کریں گے، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، ہمارے دماغ کی حفاظت کریں گے، ہمارے قدمین کی حفاظت کریں گے. اس لیے کہ اب ہم محبوب ہو گئے، اور جب کوئی کسی کا محبوب ہو جاتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اور نقصان سے بچاتا ہے. اور حضرت جبریل کو پھر کہیں گے کہ یہ میرا محبوب ہے. اس لیے کہ یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو ہمارا محبوب ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب اس سے محبت کرے، سب اس کے بارے میں اچھی رائے رکھے، سب اس کے بارے میں اچھا خیال رکھے. تو میں اس سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرو. فرشتوں کو بھی کہو، آسمان کی مخلوق کو کہو، وہ بھی محبت کرتے ہیں.
اور پھر زمین میں بھی محبت. اب زمین میں محبت رکھ لی جاتی ہے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. یہ نقشے قدم سے یہ صرف چند سنتیں مراد نہیں ہیں جی. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. یہ پوری شریعت میں جب ہم اتباع کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے چلیں گے تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں پہنچ جائیں گے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت سے مراد یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں وہ نہیں. سنت کے راستے. عقائد بھی سنت ہے اور عبادت بھی سنت ہے اور معاملات بھی اور معاشرت بھی اور حسن اخلاق بھی. یہ سب فرائض واجبات، سنن موقدہ، سنن غیر موقدہ، مستحب، نفل، یہ سب سنت کے راستے ہیں. حرام سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا، مکروہات تنزیہ سے بچنا، یہ سب سنت کے راستے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے. سنت کا معنی وحی. تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. میرے نشانات، میرے فٹ پرنٹس پر چلو. یہ ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلام بن جانا ہے. اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، تو گلے میں توک ڈال دو محمد کی غلامی کا. صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن جاؤ تو ہمیں جنت ملے گی. اور صرف جنت نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی. یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی. یہاں بھی آرام، وہاں بھی آرام. یہاں بھی راحت، وہاں بھی راحت. یہاں بھی سکون، وہاں بھی سکون. یہاں بھی عزت، وہاں بھی عزت. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. لوح و قلم تک تیری، یہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا. مشہور قول یہی ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آپ کی اتباع کرنے لگ جاؤں، یہ میری معراج ہے. میں لوح و قلم تک پہنچ بھی جاؤں، اگر لوح و قلم تک پہنچ جاؤں، یہ میری معراج نہیں ہے. اس لیے کہ میں لوح و قلم تک پہنچوں، اس سے میرا کیا ہوگا؟ آپ کے نشانات قدم تک پہنچ جاؤں، یہ میری معراج ہے. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں مجھے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا. اور اسی سے امت کے سارے مسائل حل ہوں گے. میں اگر پوری شریعت پر عمل کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا تو میں سب کی نظر میں محبوب. آپ کریں گے تو آپ محبوب، آپ کریں گے تو آپ محبوب، آپ کریں گے تو آپ محبوب. جب پوری امت محبوب ہو جائے گی تو دنیا میں ہم سے نفرت کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے. دوست دشمن سب تیرے قائل ہیں، مگر کوئی قائل ہے زباں سے، کوئی قائل دل سے. یہ دل سے قائل والے کم رہ جائیں گے اور دل اور زبان دونوں سے والے بڑھ جائیں گے. اور جب وہ بڑھ جائیں گے تو سب ہماری حمایت کریں گے، سب ہماری فیور میں بولیں گے. سب یہ کہیں گے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ پاورفل، سب سے بڑا سولوشن ہمارے دنیوی مسائل کا بھی کیا ہے؟ اتباع سنت اور اتباع شریعت. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي. اشف أنت الشافي. اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم خل لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.